السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے الطاف بھائی عطار نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ شیئر ٹریڈنگ کے مسائل کی ایک سیریز شروع کرے تاکہ امت کو اس سے رہبری ملے، کیونکہ جو نوجوان ہے اس میں خوب ملوث ہو رہے ہیں، نہ اس میں وہ حلال دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی حرام دیکھ رہے ہیں۔ جی الطاف بھائی، بہت اچھی بات آپ نے بیان کی ہے۔ تجارت کے تعلق سے لوگوں کو حلال اور حرام جاننے کی کوئی اندر سے خواہشی بیدار نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہی اصل اور یہی بنیاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے غذا ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، پھر اسی کی وجہ سے ہم عبادات وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی اعمال ہمارے ہاتھ پیر سے ظاہر ہوں گے، اور اگر حلال کی کمائی ہمارے پیٹ میں جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اس کی طرف ہماری دھیان اور ہماری توجہ جاتی ہے۔ شیئر ٹریڈنگ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں ہر آدمی آسانی کے ساتھ اپنی روزی روٹی چلا سکتا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو اس کے تعلق سے پتہ ہے اور وہ کام کرتے بھی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس میں حلال اور حرام جانتے نہیں ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ حرام کی کمائی بھی حاصل کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ اس میں ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو یہ فارمولہ ہے آپ کی کمائی کیسی ہونی چاہیے، آپ کہاں پر فائدہ مند رہوں گے، کون سی چیز آپ کو خریدنی چاہیے، کس طریقے سے خریدنی چاہیے، اس کی جو ڈیٹیل فقہائے کرام نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے ان کے مسائل بتلائے ہیں، اگر ان تمام مسائل کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کامران رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہوگی وہ بھی حلال ہوگی، اور اگر اس میں مسائل کا علم حاصل نہ کریں تو دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے دونوں طرف سے ہم ناکام اور برباد ہو جائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے تو وہ تمام شکلیں جو شیئر مارکیٹ میں حرام والی ہوتی ہے، وہ تمام وہ شکلیں ہیں جس میں پیسہ بھی آپ کے پاس بہت جلدی اور بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور کبھی گیم الٹا ہو جائے تو مکمل صفا چٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ نالج لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے جب بھی وہ کوئی نیا کام کرتے ہیں، چاہے شیئر مارکیٹ میں کوئی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کرے، وہ کون سے شیئرز کو خریدے، کون سے شیئرز کو نہ خریدے، اسی طرح کس اعتبار سے خریدنے چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے، ایکویٹی ہوتی ہے، ایف این او ہوتا ہے، اور بہت ساری کمیوڈیٹی وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کرے اور ان کے سامنے پوری پوزیشن رکھے، پھر وہ جن چیزوں کو حلال کہتے ہیں وہ کرے، جس طریقے کو حلال کہتے ہیں اس طریقے کو وہ اپنائے، جن طریقوں سے علماء روکتے ہیں ان سے رک جائے، اور رکنے کے اندر ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ خیر، آپ نے جو کہا اس سیریز شروع کرنے کے سلسلے میں تو انشاءاللہ بیسک سے ایڈوانس تک جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی بھی سیریز شروع کی جائے گی۔ حمزہ خان کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ناپاک کپڑے پر غلطی سے پریس کر دے تو کیا پریس کو پاک کیسے کریں گے، پلیز بتلائیں۔ پریس کے اوپر اگر آپ کی نجاست نہیں لگی ہے تو ٹینشن لینے والی کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ظاہری نجاست جو کہ آپ کو آپ کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ نجاست اگر پریس کے نیچے لگی ہے تو اس کو دھو دے، دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، نہ اس کی اسمیل ہے، تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ پانی سے نہیں دھو سکتے ہیں تو کوئی بھی کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نجاست کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کیمیکل کو آپ یوز کریں۔ التمش بھائی کہتے ہیں کہ کیا سب کی الگ الگ جنت ہوگی؟ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کسی کی بڑی جنت ہوگی، کسی کی چھوٹی جنت ہوگی۔ جی التمش بھائی، بالکل
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ اعمال کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں کہ کون لوگ اچھے ہیں کون برے ہیں، اور اچھے لوگوں میں کون زیادہ اچھے ہیں اور کون لوگ کم اچھے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو آدمی عبادتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر جنت میں چلا جاتا ہے، تو جس کیٹیگری کے اس کے اعمال ہوتے ہیں، جتنا زیادہ وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اتنی عالیشان جنت اس کو ملتی ہے، اور جو کم راضی کرتا ہے اس کو چھوٹی جنت ملتی ہے۔ تو بہرحال سب کی جنت الگ الگ وہاں پر ہوتی ہے۔ سمیر احمد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں اسلامی کی ویڈیو جب بھی دیکھتی ہوں تو جب کسی چیز کو دیکھ لیتی ہوں، جی دیکھیے آپ کے ذہن میں بہت سارے شکوک اور شبہات ہیں، کافی طویل سوال آپ نے کیا ہے، بہت سارے شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی شک وہم آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو وہم ہے، وہ جو خیالات ہے، وہ دماغ کے اندر آنے والی باتیں ہیں، ان کو آپ اسی کی جگہ پر رکھیں، اپنی پرسنل لائف کے اندر اس کو نہ لائیں۔ اگر آپ ان کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرو گے، بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈیپ تک سوچنے کی کوشش کرو گے، تو یہ جو خیالات ہے آپ کو کبھی بھی چین کی نیند نہیں سونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ کے دل میں کچھ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بچہ بہت اچھا ماشاءاللہ قرأت قرآن کر رہا ہے، بہت اچھی نعت اور حمد پڑھ رہا ہے، پھر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ کو اولاد دی تو میں اپنی اولاد کو اس طرح بناؤں گی یا بناؤں گا، تو یہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی دل کی خواہش ہے۔ اس خواہش کا پورا کرنا آپ پر لازم نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں فیوچر میں آپ کا نکاح ہوگا بھی نہیں، اور اگر ہوگا تو پھر کس سے ہوگا، پھر جس سے بھی ہوگا اس سے آپ کی اولاد ہوگی بھی یا نہیں، اور اگر ہوگی تو صرف لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی یا دونوں ہوں گے۔ تو یہ تمام جو چیزیں فیوچر والی چیز ہے، یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ جو آپ کے خواہشات ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو آپ کے بہت سارے سوالات، بہت سارے میسیجز میں نے پڑھے ہیں، تو آپ کے لیے مشورہ ہمارا یہی ہے کہ آپ اس ڈیپ تک سوچنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اپنی زندگی کو بہت ہی ریلیکس طور پر، بہت ہی آرام کے ساتھ، اور جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں اس طرح جینے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی موقع آتا ہے، نماز کا موقع آتا ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کے سامنے صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو صدقہ زکوٰۃ دے کر اللہ کو راضی کر لیں۔ غیر سے کہ جو مراحل آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش آتے چلے جائیں، ان کو پورا کریں۔ آپ نے پہلے کیا سوچ رکھا تھا، پہلے آپ کے دماغ میں کون سی بات آئی تھی، ان تمام چیزوں کو سوچ کر ہلکان بالکل نہ ہو۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا والی زندگی عطا فرمائیں۔ شفیق بھائی کہتے ہیں کہ خلا دینے کے بعد اسی عورت سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے شفیق بھائی، اس کو رجوع نہیں کہا جاتا۔ وہ عورت جس کے ساتھ آپ کا خلا ہو چکا ہے، خلا ہوتا ہے کہ دونوں کی آپسی رضامندی سے نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خلا۔ اب اس خلا میں جو طلاق پڑتی ہے اس کا نام ہوتا ہے طلاق بائنہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میاں بیوی دونوں الگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کچھ دنوں کے بعد دونوں کے اندر واپس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، دونوں کے پیرنٹس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، پھر دونوں سوچتے ہیں ٹھنڈے دماغ سے کہ بچہ بچی کیا کریں گے، چلو دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ تو یہ جو جوڑنے کی بات آتی ہے تو اس وقت رجوع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نیا نکاح پڑھوانا ضروری ہوگا۔ نیا نکاح ہوگا، پھر نیا مہر بھی ہوگا۔ اب یہ نکاح آپ عدت میں بھی کر سکتے ہیں، عدت کے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ شکیل انصاری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک شادی ہوئی جس میں بیوی کو 5 تولہ سونا دیا گیا۔ اب شادی کے بعد اس سونے پر کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے یا اس بیوی کا حق ہے یا پھر اس کے شوہر کا حق ہے؟ مہربانی کر کے جواب دیں۔ دیکھیے، نکاح کے موقع پر عورتوں کو جو زیورات دیے جاتے ہیں، جو بھی زیورات دیے جاتے ہیں اس کے شوہر کی جانب سے یا پھر اس شوہر کے والدین یعنی اس کے ساس سسر کی طرف سے جو زیورات
ہمارے یہاں پر رواج ہوتا ہے، ایک پوت دی جاتی ہے اور اس کے اندر سونا ہوتا ہے، کئی جگہ نیکلیس دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انگوٹھیاں ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ کے جو کنگن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو دی جاتی ہے یہ کس نیت کے ساتھ دی جا رہی ہے یہ سوچنا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے گفٹ دیا ہے یہ سوچ کر کہ اب یہ ہمارے گھر کی بہو ہے، اس کے اوپر پورا کنٹرول اسی کا ہے، یعنی اس عورت جو کہ آ رہی ہے آپ کے گھر میں اس کا پورا کنٹرول ہے، یہ سوچ کر یہ نیت کر کے آپ نے گفٹ دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ بیوی اس کی مالکن بن چکی ہے اور اسی کا حق ہے، جب تک وہ راضی نہ ہو وہ کسی کو دے نہیں سکتی۔ اور اگر نکاح کے موقع پر بس یوں ہی دیا گیا دکھانے کے لیے، لوگوں کی نیت ہے کہ نہیں اس کی جو ملکیت ہے یہ ملکیت جو بھی دینے والا ہے، چاہے شوہر ہو یا اس کے والد صاحب ہو یا اس کی والدہ ہو، ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، سونا چاندی جو بھی اس کو زیورات دیے جا رہے ہیں، اور ان کی دیتے وقت یہ نیت ہے کہ نہیں نکاح کے جب تک موقع ہے تب تک ہی ہم اس کو دے رہے ہیں، بعد میں اس سے لے لیں گے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں وہ عورت اس کی مالکہ نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، نکاح کے موقع پر بہت سارے لوگ سونا جو کہ زیورات وغیرہ اس کی بیوی کو دیا جاتا ہے یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ یہی مہر ہوگا، یعنی مہر دیتے ہیں بشکل زیور، تو ایسی کنڈیشن میں اس زیورات کے اوپر پورا مالکانہ حق اس بیوی کا ہوتا ہے، اس کی منشا اور مرضی کے بغیر کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ رفیق ملانی کہتے ہیں کہ بچے کو گود لینا اور اس کو اپنا نام دینا کیسا ہے، کیونکہ ایک بچے کو ہمارے بھائی نے گود لیا ہے اور اس کے باپ کے نام پر اپنا نام لگا رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بچہ گود لے سکتے ہیں، بچہ پال سکتے ہیں، پال کر بڑا بھی کر سکتے ہیں، اس کا نکاح وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، پوری زندگی اس کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اس بچے کے ساتھ آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ پیرنٹس کے طور پر لگا سکتے ہیں لیکن والد کے طور پر نہیں لگا سکتے۔ والد کے طور پر اسی آدمی کا نام لگے گا جو اس کا حقیقی اور سگا باپ ہے۔ آپ اس کے پیرنٹس کے طور پر بریکٹ میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، باپ کی جگہ پر آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بس اتنے سوالات تھے۔ اب اس کے علاوہ جو بہت سارے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی مجلس میں ضرور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔